السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم چہارم جماعت کی اردو کی کتاب کی پہلی نظم پڑھنے جا رہے ہیں جس کا عنوان ہے حمد۔ حمد کے شاعر کا نام اسماعیل میرٹھی ہے۔ اس نظم میں حمد میں انہوں نے اپنے اس خیال کو واضح کیا ہے کہ انسان کے ساتھ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی ذات ہوتی ہے، اور جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی ذات ہو اسے کسی بھی خوف و خطر کی، کسی بھی ڈر یا خدشے کی ضرورت نہیں ہے۔ آئیے حمد پڑھتے ہیں۔ میرا خدا میرے ساتھ ہے ہمیشہ میری خدا پہ نظر، رات ہو دن ہو شام ہو کہ سحر، نہ اجالے میں ہے کسی کا ڈر، نہ اندھیرے میں کوئی خوف و خطر، کیونکہ میرا خدا ہے میرے ساتھ۔ سحر صبح، اجالا دن کو کہا گیا ہے، خوف و خطر ڈر خدشہ، اندھیرے رات میں۔ یہاں پر شاعر کہتے ہیں کہ میرا خدا میرے ساتھ ہے، میری ہمیشہ سے اپنے اللہ تعالیٰ پر نظر ہے اور میرا اسی پر یقین ہے، کیونکہ رات ہو دن ہو شام ہو یا صبح، کوئی بھی پہر ہو تو مجھے ڈر نہیں لگتا، نہ تو میں دن کے اجالے میں کسی سے ڈرتا ہوں اور نہ ہی رات کے اندھیرے میں مجھے کوئی خوف و خطر ہے، ڈر ہے، کیونکہ میرے ساتھ میرا خدا ہے۔ ٹوٹ کر آسمان سے تارے شب کو گرتے ہیں جیسے انگارے، وہم کرتے ہیں لوگ بیچارے میں نہ گھبراؤں خوف کے مارے۔ شب رات، انگارے انگارے کی جمع ہے دہکتے ہوئے کوئلے، وہم شک شبہ گمان، خوف ڈر۔ یہاں پر شاعر کہتے ہیں کہ رات کو جب آسمان سے تارے ٹوٹ کر گرتے ہیں تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے آسمان سے دہکتے ہوئے کوئلے نیچے گر رہے ہوں، تو لوگ اس کے بارے میں وہم کرتے ہیں، لیکن میں وہم نہیں کرتا، کیونکہ مسلمانوں کو ایسی باتوں پر یقین نہیں ہونا چاہیے، اور ایک مسلمان کی ہونے کی حیثیت سے میرا بھی اس بات پر یقین نہیں ہے، میں اپنے اللہ تعالیٰ پر یقین رکھتا ہوں۔ میرے رستے میں ہو اگر میداں یا پرانا کوئی کھنڈر سنساں، کوئی مرگٹ ہو یا قبرستاں، نہ خطا ہوں وہاں میرے اوساں، کیونکہ میرا خدا ہے میرے ساتھ۔ رستے راستے، کھنڈر سنسان تباہ شدہ ویرانہ، تباہ شدہ عمارت، مرگٹ وہ مقام جہاں پر ہندو اپنے مردے جلاتے ہیں، قبرستان مسلمانوں کے دفن کرنے کی جگہ، اوساں حواس۔ شاعر یہاں پر کہتا ہے کہ میں جب سفر کرتا ہوں میرے راستے میں اگرچہ میدان ہو، کوئی پرانا کھنڈر ہو، ویرانہ ہو، تباہ شدہ عمارتیں آئیں، یا میں اس مقام سے گزروں جہاں پر ہندو اپنے مردوں کو جلاتے ہیں، یا میں مسلمانوں کے دفن کرنے کی جگہ سے گزروں، تو وہاں پر جا کے بھی میرے حواس جو ہوتے ہیں مختل نہیں ہوتے، میرے حواس جو ہوتے ہیں وہ باختہ نہیں ہوتے، کیونکہ میرے ساتھ میرا خدا ہے۔ ہو بیاباں میں گزر میرا یا سمندر پہ ہو سفر میرا، دور رہ جائے مجھ سے گھر میرا، رہے پھر بھی قوی جگر میرا، کیونکہ میرا خدا ہے میرے ساتھ۔ بیاباں ویرانہ، قوی مضبوط، جگر ہمت حوصلہ۔ یہاں پر شاعر کہتا ہے کہ جب میں ویران جگہوں سے گزرتا ہوں یا پھر سمندر سے میرا سفر ہوتا ہے، جب میرا گھر مجھ سے بہت دور رہ جاتا ہے، تو پھر بھی میرا جو حوصلہ ہے، میری جو ہمت ہے وہ ٹوٹتی نہیں ہے، بلکہ وہ ہمیشہ بلند رہتی ہے، کیونکہ میرا خدا میرے ساتھ ہے۔ یہاں پر شاعر نے اس چیز کو واضح کرنے کی کوشش کی ہے کہ جب انسان اللہ تعالیٰ پر یقین رکھتا ہے، اس کا اللہ تعالیٰ پر یقین ہے، وہ کہیں بھی جائے، کہیں سے بھی اس کا گزر ہو، تو وہ کسی بھی چیز سے ڈرتا۔ اب ہم آتے ہیں سوال اور جواب کرنے کی طرف۔ سوال نمبر 1، اس حمد کے شاعر کون ہیں؟ اس حمد کے شاعر مولوی محمد اسماعیل میرٹھی ہیں۔
सवाल नंबर 2 और 3 हम नहीं करेंगे। सवाल नंबर 4, हमद के दूसरे बंद में लोगों के किस वहम का जिक्र है जो अल्लाह ताला पर यकीन करने वालों को नहीं करना चाहिए। अल्लाह ताला पर यकीन करने वालों को जब आसमान से तारे टूटकर गिरते हैं तो उस पर वहम नहीं करना चाहिए। हमद के तीसरे और चौथे बंद में उन जगहों का जिक्र है जहाँ से गुजरते हुए अक्सर लोग डर महसूस करते हैं। उन जगहों की फहरिस्त बनाइए। बेटे किताब पर जो आपका दिया गया है वो है हमद के दूसरे और तीसरे बंद में, जबकि हमद के तीसरे और चौथे बंद में उन जगहों का जिक्र है। आइए अब उन जगहों का जिक्र करते हैं, फहरिस्त बनाते हैं। मैदान, खंडर, मरगट, कब्रिस्तान, बियाबान और समंदर। अब हम मरूजी सवालात की तरफ चलते हैं। दुरुस्त जवाब के दायरे को पेंसिल से भरिए और खाली जगह में लिखिए। जिस नज़म में अल्लाह ताला की तारीफ़ की जाए वो डैश कहलाती है। हमद। लफ्ज़ उजाले की ज़िद डैश है, अंधेरा। ज़िद मुतज़ाद को कहते हैं, मुखालिफ उल्ट लफ्ज़ को। इस हमद में शायर अपना डैश बयान कर रहे हैं, बेखौफ होना। लफ्ज़ खंडर का मतलब डैश है, तबाहशुदा इमारत। जिसका अल्लाह ताला पर यकीन हो वो डैश होता है, बहादुर। बेटे उम्मीद करती हूँ आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। इसे आपने अपनी नोटबुक पर लिखना भी है और याद भी करना है। अगले लेक्चर तक के लिए खुदा हाफिज़।